بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 4 بی پلس نیگیٹو اینڈ بی پلس انٹروگیٹو. آپ اس سے پہلے یونٹس میں بی کر چکے ہیں کہ بی کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بی ایک ہیلپنگ ورب ہے جو کوئی ایکشن ظاہر نہیں کرتا، یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی چیز کیسی ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بی کو کس طریقے سے نیگیٹو سینس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ جملے جو جس میں بی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ از ایم آر، تو ان کو کس طریقے سے نیگیٹو میں اور کس طریقے سے انٹروگیٹو میں تبدیل ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ناٹ ایک ایسا ایڈورب ہے اور ایک ایسا ورڈ ہے جو کسی بھی جملے کو نیگیٹو میں تبدیل کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہی از اے اسٹوڈنٹ، یعنی کہ وہ ایک طالب علم ہے. تو ہی از اے اسٹوڈنٹ یہ افرمیٹو جملہ ہے، یہ مثبت جملہ ہے، پازیٹیو جملہ ہے. اور اگر ہم اسے نیگیٹو یعنی کہ انکار میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے، اس کے ہم کہ بی کے بعد ہم کیا لگا دیں گے، ناٹ. مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہی از اے اسٹوڈنٹ، اٹس افرمیٹو سینٹینس یعنی کہ افرمیٹو جملہ ہے، اور ہم نے اس کو نیگیٹو میں تبدیل کس طرح کیا، ہی از ناٹ اے اسٹوڈنٹ یعنی کہ وہ طالب علم نہیں ہے. تو ناٹ جو ہے وہ کسی بھی جملے کو نیگیٹو بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر آئی ایم اے ٹیچر، تو یہ جملہ کیا ہے، یہ پازیٹیو ہے، افرمیٹو جملہ ہے. اس کو ہم نیگیٹو میں کس طرح کریں گے کہ ہم بی یعنی کہ ایم کے بعد ہم کیا لگا دیں گے، ناٹ. تو یہ بن جائے گا آئی ایم ناٹ اے ٹیچر یعنی کہ میں استاد نہیں ہوں. ذہن میں رکھیے کہ ناٹ جو ہے وہ ہی کے بعد نہیں لگے گا یعنی کہ سبجیکٹ کے بعد نہیں لگے گا، بلکہ وہ بی کے بعد لگے گا یعنی کہ ورب کے بعد لگتا ہے. ناٹ جو ہے اس کی جو پراپر جگہ ہے، جو پراپر پلیس ہے، وہ بی کے بعد ہے یعنی کہ ورب کے بعد ہے. نمبر 2 یعنی کہ ٹو میک اے سینٹینس انٹروگیٹو. اگر آپ کو بی کے جملوں کو یعنی کہ کیا کرنا ہے، آپ نے کسی جملے کو اگر آپ نے انٹروگیٹو کرنا ہے یعنی کہ آپ نے سوالیہ بنانا ہے، اس کو یعنی سوال میں تبدیل کرنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ جسٹ صرف ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے رکھ دیجئے. مثال کے طور پر یو آر اے اسٹوڈنٹ یعنی کہ تم ایک طالب علم ہو. آپ اس میں کیا کریں کہ یو آر کو جو ہے آپ یو سے پہلے رکھ دیں گے اگر، تو آپ کیا ہو جائے گا، وہ جملہ سوالیہ بن جائے گا یعنی کہ آر یو اے اسٹوڈنٹ، کیا تم طالب علم ہو. اسی طریقے سے شی از اے ڈاکٹر یعنی کہ وہ ڈاکٹر ہے. تو اگر آپ نے اس کو اس جملے کو اگر آپ نے سوال میں تبدیل کرنا ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کو شی سے پہلے رکھ دیں، تو کیا بن جائے گا، از شی اے ڈاکٹر یعنی کہ کیا وہ ڈاکٹر ہے. شارٹ آنسر اینڈ لانگ آنسر. شارٹ آنسر کا مطلب ہے مختصر جواب اور لانگ آنسر کا مطلب ہے طویل جواب. اب جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہم مختصر جواب دیتے ہیں، لیکن کوئی شخص طویل جواب بھی دے سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے آر یو اے ٹیچر، کیا تم استاد ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میں ہوں یا ہاں میں نہیں ہوں. مثال کے طور پہ آر یو اے ٹیچر، تو آپ کہیں گے یس آئی ایم اور نو آئی ایم ناٹ. تو یہ جو ہے کیا کہلائے گا، یہ مختصر جواب کہلائے گا، شارٹ آنسر کہلائے گا. اسی سوال کا طویل جواب بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آر یو اے ٹیچر، آئی ایم اے ٹیچر اور آئی ایم ناٹ اے ٹیچر. مثال کے طور پہ سے کہتا ہے کیا تم استاد ہو، ہاں میں استاد ہوں یا میں استاد نہیں ہوں. اسی طریقے سے نمبر 2 ایگزامپل کو دیکھیے، آر دے ایٹ ہوم، کیا وہ گھر پر ہیں، یس دے آر، نو دے آر ناٹ، ہاں وہ ہیں نہیں وہ نہیں ہے. تو یہ ہاں وہ ہیں اور نہیں وہ نہیں ہے یعنی کہ یس دے آر اور نو دے آر جو ہے وہ شارٹ آنسر ہے، شارٹ ریپلائی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی سوال کا لانگ آنسر کیا ہو سکتا ہے، آر دے ایٹ ہوم، کیا وہ گھر پر ہیں، دے آر ایٹ ہوم، وہ گھر پر ہیں، اور دے آر ناٹ ایٹ ہوم، وہ گھر پر نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عام طور پر جب ہم بات چیت کرتے ہیں انگریزی زبان میں تو ہم شارٹ ریپلائز کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر. تو میری بھی رائے آپ کو یہی ہے کہ آپ شارٹ ریپلائز کو اپنے اسپوکن لینگویج میں استعمال کریں، کیونکہ یہ بہت آسان ہے اور اس سے انسان بہت روانی سے انگریزی بول سکتا ہے. ایک بات جو بہت زیادہ اہم ہے اور ذہن میں رکھنے کی ہے، جس میں طالب علم اکثر غلطیاں کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شارٹ آنسرز جب بھی ہم دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آر یو اے ٹیچر، تو آپ کہیں گے ہاں میں ہوں، یس آئی ایم. تو ان شارٹ آنسرز کانٹریکشن از ناٹ پاسبل آفٹر یس، یعنی کہ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے، یس میں ہے، تو اس کے بعد کانٹریکشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. کانٹریکشن کیا ہوتی ہے، یہ ہم اس سے پہلے کے یونٹس میں ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں. یونٹ نمبر 3 میں ہم نے کانٹریکشنز ہی کی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو ان شارٹ آنسرز یعنی کہ شارٹ آنسر میں مختصر جملوں کے اندر، مختصر جواب کے اندر ہم کانٹریکشن نہیں کر سکتے، کانٹریکشن ممکن نہیں ہے. اگر آپ کریں گے تو وہ کانٹریکشن غلط ہوگی. مثال کے طور پہ آر یو اے ٹیچر،
یس آئی ایم. سو یہ آئی ایم جو ہے وہ غلط ہے, یہ کانٹریکشن ممکن نہیں ہے, آپ کو پورا کہنا پڑے گا یس آئی ایم. اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں, آر دے اسٹوڈینٹس, تو آپ کہیں یس دے آر, تو یہ بالکل غلط ہے, یعنی کہ دے آر کانٹریکشن ممکن نہیں ہے, یس کے بعد کانٹریکشن نہیں ہوتی, یہ بات ذہن میں رکھیں, آپ کو پورا جملہ کہنا پڑے گا یس دے آر. نمبر 2 دیکھتے ہیں, شارٹ آنسرس جو ہے وہ ممکن ہے, یعنی کہ کانٹریکشن جو ہے وہ ممکن ہے شارٹ آنسرس کے اندر, لیکن صرف نہیں کے جملوں کے اندر. اگر آپ کا جواب نہ میں ہے یعنی نو کے اندر ہے تو آپ کانٹریکشن کر سکتے ہیں. یس کی صورت میں کانٹریکشن نہیں ہے, لیکن شارٹ ریپلائز کے اندر اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے, نو میں ہے, نیگیٹو ہے, تو آپ کانٹریکشن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ, آر دے ایٹ ہوم, نو دے آر ناٹ, اور نو دے آنٹ. یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آنسر جو ہے وہ نیگیٹو ہے. آر دے ایٹ ہوم, کیا وہ گھر پر ہے, نو دے آر ناٹ, اور نو دے آنٹ. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹریکشن یہاں پر ممکن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یس کے جملوں میں کانٹریکشن کیوں ممکن نہیں ہے, اور نو کے جملوں میں یعنی کہ نو کے شارٹ ریپلائز میں کانٹریکشن کیوں ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ورب کے بعد کچھ چیز نہیں ہے. یس کے جملوں کے اندر یس آئی ایم, تو آپ کے پاس آئی ایم کے بعد کچھ نہیں ہے, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, ورب کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے یہاں پہ کانٹریکشن ممکن نہیں ہے. جبکہ آپ کے پاس نو دے آر ناٹ, تو آر کے بعد آپ کے پاس ناٹ موجود ہے, اس لیے کانٹریکشن ممکن ہے. اسی طریقے سے نو دے آنٹ, تو آر کے بعد یعنی بی کے بعد کچھ موجود ہے جو کہ ناٹ ہے, لیکن اوپر کے جملوں میں بی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے آپ کے پاس یعنی کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو کانٹریکشن کر سکیں. بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یس کے جملوں کے اندر یس کے شارٹ ریپلائز میں کانٹریکشن ممکن نہیں ہے, جبکہ نو کے شارٹ ریپلائز میں کانٹریکشن